26 کو قبول کیا، 27 کو قبول کیا، اور اگر 28 کو بھی یہی پارلیمنٹ کر لیتی ہے قبول، تو بہرحال ایک آئینی طریقہ کار پورا ہو جائے اور اس سے آئین میں ترمیم ہو جائے گی. پھر اس میں تو اعتراض کی اور شکوک کی گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال طریقہ کار تو یہی ہے. خان صاحب آپ نے درست کہا. دیکھیں سوالات تو ہر بات پر اٹھائے جا سکتے ہیں، نقطے میں سے نقطے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ موجود ہے اور اس نے دستور میں ترامیم کی بھی ہیں اور ان کو تسلیم بھی کیا گیا ہے. عملاً تو وہ ہمارے دستور کا حصہ بن گئی ہیں. اب ایک وفاقی آئینی عدالت موجود ہے، وہ سپریم کورٹ کے بیشتر اختیارات اس کو منتقل ہو چکے ہیں. اب یہ سامنے کی حقیقت ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہ بات بھی سارے لوگ مان رہے ہیں، کہ اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے نچلی سطح تک. جمہوریت جو ہے وہ محض 1500 یا 2000 افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ ان اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں وہ اختیارات لے لیں اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. دنیا میں کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہے جہاں نچلی سطح تک اختیارات منتقل نہ ہوں اور وسائل منتقل نہ ہوں. تو پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ دنیا بھر سے انوکھی ہے اور یہ زیادہ دیر اس طرح برقرار نہیں رہ سکتی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ وسائل کی تقسیم کیسے ہو اور کس طرح اختیارات جو ہیں نیچے تک منتقل کیے جائیں، اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. اب اس پر جو بھی بحث ہو، اور ایک تو ہے صوبے بنا دیے جائیں. صوبے بنانے کے لیے تو صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی بھی 2/3 اکثریت چاہیے، اور قومی اور اسمبلی اور سینٹ کی بھی چاہیے. لیکن اگر جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو با اختیار کیا جائے تو وہ وفاقی جو پارلیمنٹ ہے وہی تبدیلی کر سکتی ہے دستور میں، اور میرا خیال ہے کہ اس پر تک کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکے گا. بار بار سیاسی جماعتیں ان پہ اتفاق کرتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے جب یہ حکومت بن رہی تھی اور اس کے بعد ترمیم ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم سے کس طرح وعدے کیے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی وعدے کیے، مسلم لیگ نون نے بھی کیے. پھر ان کا ایک بل جو ہے وہ بھی ترمیمی بل دستوری، وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد سب لوگ سو گئے اور اس سے منحرف ہو گئے. تو اب یہ بات زیادہ دیر چل نہیں سکتی. اختیارات تو منتقل ہونے ہیں اور وسائل بھی منتقل ہونے ہیں. اب دیکھیں، اور کنسنسس یہ ہے کہ کم سے کم تردد کے ساتھ جو کام ہو سکے اور زیادہ تر جو اتفاق رائے جس پہ ہو سکے وہ کام کرنا چاہیے. تو عارفہ صاحبہ، جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کا اب منتقلی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے سامنے آیا ہے، یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی گرفتاریاں، اور کس انداز کی وہ گرفتاریاں رہیں، کس انداز کا وہ دور جس کو ہم گرفتاری کہہ سکتے ہیں وہ رہا کہیں زیادہ. کیونکہ عمران خان جو 3 سال سے آلموسٹ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، اس کے بعد اب ان کے لیے سپریم کورٹ کا یہ حکم آیا جو کہ آئی تھنک اتنا، مگر اس کے باوجود ایک بے چینی سی ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ نون لیگ کے حلقوں میں. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا جس کے ترجمانی کی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون نے، اور آج شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو ابھی بھی 3 سال کے بعد جو ہے وہ ایک عام سی جو ان کو طبی ایگزامینیشن کی ضرورت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے.